بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا 11واں باب خدا تعالیٰ کے ذکر کے بیان میں ذکر اللہ کی فضیلت کے اوپر اور صحابہ جو مل بیٹھ کر ذکر کرتے تھے، جس میں اسلام کی تاکید تھی، ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی تاکید تھی، ڈیڑھ پہر کے ذکر کے اوقات میں اور ذکر کثیر کے بارے میں کل کی نشست میں پچھلی نشست میں جو ہے سنا گیا، اور چند اہم احادیث بھی جو ہے کل کی نشست میں پڑھی گئی تھی۔ خصوصاً یاد رکھنے والی یہ چیز ہے، جس کی عمر 40 سال سے متجاوز ہو گئی اور اس کی نیکی اس کی برائی پر غالب نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ دوزخ میں جلنے کے لیے تیار رہے، اور جس کی عمر خدا نے 60 برس کی ہو تو وہ عمر میں معذور ہو گیا۔ بس ہم کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا دعویٰ تو ایسا ہے کہ ہم نے ساری چیزوں کو ترک کر دیا اور خلائق کو بھی چھوڑ دیے، اس پر بھی ہم کام کے در پر نہیں ہوتے اور خدا کا ذکر نہیں کرتے۔ اگر ہم بیکاری میں عمر صرف کریں تو نہ دین رہے گا نہ دنیا۔ مانند قول اللہ تعالیٰ کے خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، یعنی اس نے گواہی دنیا اور آخرت، یہی ہے کھلا گھاٹا۔ مقصود کے نقطے کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی، نہ دین ہے نہ دنیا، بیکار ہی رہے۔ یعنی ترک بھی کیا، اس کے باوجود بھی جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے اس مقصد میں صرف نہیں کیا۔ حضرت سعدی علیہ رحمہ کا مشہور شعر ہے، جو حضرت نے خود جو ہے اس میں بھی ڈالا ہے کہ سعدی چون وصل یار میسر نمی شود باری بیاد دوست زمانہ بسر بری، یعنی اگر سعدی تجھے دوست کا وصل حاصل نہ ہو، دیدار حاصل نہ ہو، تو تجھے چاہیے کہ کم سے کم دوست کی یاد میں زمانہ بسر کرے، کم سے کم دوست کی یاد میں جو ہے اپنی زندگی گزاری۔ اور اسلام اپنے صحابہ کو بار بار یہی بولتے تھے کہ تم نے اپنی دنیا تو برباد کر دی، اب بتاؤ کہ تم نے کیا حاصل کیا ہے۔ اچھی دنیا جی رہے تھے، بڑے بڑے پوسٹ پہ تھے، بہت کچھ کر رہے تھے، وہ ترک کر کے اگر آئے ہیں تو کچھ یہ ادھر حاصل کرنا، ورنہ وہ بھی خسارے میں اور ادھر بھی خسارے میں۔ آگے مصنف انصاف نامہ نے قرآن مجید کی آیتیں ڈالی ہیں کہ فرمان خدا تعالیٰ ہے فذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، یعنی پس تم اللہ کا ذکر کرتے رہو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے، یعنی ہمیشہ۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ بس یہاں امپورٹنٹ نکتہ دیکھیے، اللہ کا ذکر فرض دائم ہے، یعنی ہمیشہ کا ہے۔ نماز جو ہے وقت پر جو ہے اللہ نے فرض کی، مگر ذکر اللہ کو اللہ نے کہا کھڑے بیٹھے لیٹے۔ یہ ایک ہی آیت میں اللہ نے جو ہے یہ فرما دیا کہ تم اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے، اور جب اطمینان پاؤ تو جو ہے پھر نماز کے واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ نماز مومنوں کے واسطے جو ہے کہا گیا، نماز کو جو ہے وقت کے حساب سے جو ہے یہ فرض کی گئی، اور ذکر کو ہمیشہ کے واسطے فرض کیا گیا۔ اب آگے دیکھیے، حضرت لکھ رہے ہیں کہ پس اللہ کا ذکر فرض دائم ہے، جو شخص کے فرض دائم کو ادا نہ کرے اس سے وقتیہ فرض قبول نہ ہوگا۔ امپورٹنٹ نکتہ ہی ہے، یعنی اب آگے اس کے اوپر حدیث سے رسول بھی اصل، یعنی جو ہمیشہ کا جو فرض ہے وہی ادا نہیں کرا، اور جو وقتیہ فرض تھا اس کے واسطے آ کے گیا تو اس کو وہ قبول نہیں ہوتا بول کے بولا جا رہا ہے۔ اور مبتدی کے لیے یعنی بگنر کے لیے اہم لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور یہ ذکر دوام، یہ جو ہمارا ذکر ہے خوی اور خفی ہے، خود اسٹرانگ ہے اور خفیہ ہے، بشرط نفی اور اثبات کے، اس طرح یعنی ایک نفی کرنا ہے اور ایک اثبات کرنا ہے، اس طرح کہ لا الہ الا اللہ سے جو ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ تو لا الہ نکاح، اس سے خواتر کی نفی کرے، یعنی خیالات کی نفی کرے، خواتر یعنی خیالات اچھے ہوں یا برے، اور اللہ کو ثابت کرے، اور حضور قلب رکھے۔ یہ خاص جو ہے خیال رکھنا ہے آپ کو، جو ہے خیالات کی نفی کرنا ہے، جو وسوسے جو خطرات آ رہے ہیں اچھے ہو یا برے، دونوں کے جو ہے آپ کو وہاں جب آپ ذکر میں بیٹھ رہے ہیں تو کوئی خیال نہیں، نہ برا نہ اچھا، اور اپنی نفی پوری کر دینا وہاں پہ، تو کوئی خیال بھی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے پھر ثابت کرنا ہے صرف اور صرف جو ہے اللہ کی ذات ہے، اور حضور قلب رکھیں، یعنی دل کو حاضر رکھیں۔ دل جو ہے ادھر ادھر پھرتے رہتا، دل کو جو ہے اس جگہ پہ اس دربار میں جو ہے حاضر رکھنا رہتا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے فرض دائمی کو ادا نہیں کیا تو اس کا فرض موقت بھی قبول نہ ہوا۔ رسول کا جو ہے قول ہے، اللہ کا ذکر ہمیشہ کا فرض ہے اور کسی حالت میں ساقط نہ ہوگا، اس لیے کہ کسی شرط سے مشروط نہیں۔ بس اس جہت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ تمام فرائض میں اہم مطلوب ہے، کیونکہ جو ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے
کہ اس کو شرط نہیں لگا دی گئی نماز کے واسطے وقت، پاکی اور جو ہے وضو وغیرہ تمام جو چیزیں ہیں وہ فرض لگائی گئی، جب تک وہ آئے نہیں آپ کر ہی نہیں سکتے، جب تک آپ جو ہے غسل اگر غسل کرنا ہے آپ کو، جب تک غسل نہیں کرے آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، جب تک آپ وضو نہیں کرے آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. تو یہ تمام جو ہے فرائض اس کے واسطے جو ہے شرائط لگا دی گئی ہیں. ذکر اللہ کے واسطے کوئی شرائط نہیں ہے یہاں پہ، ہمیشہ کے واسطے تم کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں جو ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر جو کتاب نازل ہوئی تو اس کو پڑھ دے اور نماز قائم کر، تحقیق ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یعنی تم نماز قائم کرو، تحقیق نماز فحش اور بری باتوں سے باز رکھتی ہے، اور اللہ کا ذکر اللہ، البتہ ذکر اللہ کا بہت بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یہ بھی مشہور قرآن مجید کی جو ہے آیت ہے، اکثر سنتے رہتے ہیں آپ کہ اللہ میاں حکم دے رہا ہے کہ نماز برائی سے، فحشات سے اور منکرات سے روکتی ہے. اس کے ساتھ ہی اللہ میاں بول دیا ولا ذکر اللہ اکبر، البتہ اور جو ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کے ہے. اللہ میں یہاں پہ اکبر بول دیا، مطلب اس سے بڑا اور کچھ نہیں ہو سکتا، یہ سپرلیٹو ہے. یہاں پہ اکبر مطلب اس سے بڑا اور کوئی جو ہے اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی. ولا ذکر اللہ اکبر کا اللہ نے نماز کے ساتھ ذکر کا تذکرہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز الگ چیز ہے اور ذکر اللہ الگ چیز ہے. تم ذکر کرو، نماز پڑھو، نماز جو ہے فحشات اور منکرات سے روکتی ہے، البتہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اب فحشات سے حضرت لکھ رہے ہیں کہ فحشات سے یعنی برے اخلاق سے جو جسم سے تعلق رکھتے ہیں، والمنکر یعنی برے اخلاق سے جو باطن سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مراد ہے. فحشات اور منکرات جو نماز روکتی ہے، فحشات جسم سے جو برائیاں چیزیں ہوتی ہے اس سے روکتی ہے، اور جو ہے منکرات مطلب جو اپنے باطن سے بری چیزیں ہیں اس سے جو ہے روکتی ہے. اور البتہ اللہ کا ذکر جو اللہ بڑا ہے بلکہ ہو رہا، اور البتہ اللہ کا ذکر تاثیر اور تزکیے نفس کے اعتبار سے زیادہ بزرگ ہے. انہیں پورا اندر آپ کے جو ہے نفس وغیرہ کو ہر چیز کو جو ہے پاک کرتا ہے اس نماز سے جو مخصوص ہے. پس جان عزیز کے ذکر دوام کے بغیر تزکیے نفس، تجرید اور تفرید حاصل نہ ہوں گے. یعنی آپ کو جو خلوت اور جو یکسوئی حاصل ہونا ہے دل کے اندر، وہ آپ کو بغیر ذکر دوام کے حاصل نہیں ہوں گے. اور دل سے تفرقہ دور نہ ہوگا، جو اندر یہ وہ فلاں یہ وہاں لگا ہوا ہے وہ جو ہے دور نہیں ہوگا، پراگندگی جو لگی ہوئی ہے. اور جمعیت خاطر میسر نہ ہوگی، اور شیطانی وسواس اور نفسانی مرادات و مطلبات سے باہر نہیں آئے گا. آپ یہ کیسا یہ چیزوں سے نکلیں گے، مطلب آپ کو جو ہے پوری خلوت نشینی حاصل ہونا، آپ کو آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہونا، اور شیطانی وسوسات سے جو ہے بچنا، نفسانی خواہشات اندر سے پیدا نہیں ہونا. تو یہ کب حاصل ہو سکتا ہوتا ہے جب آپ ایک دوسری چیز سے جو ہے حملہ ہوتے رہیں گے. ذکر اللہ کرتے ہیں، خالی آپ بولیں گے جو ہے خواہشات پیدا نہیں ہونا، مرادات اندر دل میں نہیں آنا، وہ تو نہیں ہو سکتا. دل میں جو ہے ایسے آسانی سے جو ہے جمعیت حاصل نہیں ہو سکتی. آپ کو جو ہے ذکر اللہ کوئی چیز جو ہے آپ کو جو ہے دل پہ ضرب کرتے جانا پڑتا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے حاصل ہوتی ہے. تجرید، تفرید، یہ تمام چیزیں جو ہے حاصل ہوتی ہے. اور جمعیت مطلب دل میں جو ہے ایک اطمینان جو ہے آپ کو حاصل ہوتا ہے. ذکر اللہ جو ہے وہاں پہ قرار پکڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی ذکر اللہ کے طفیل میں جو ہے شیطانی وسوسے اور نفسانی مرادات اور مطلبات سے جو ہے بندے خدا کو جو ہے باہر نکالتا ہے. بس آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ پس چاہیے کہ حق کی یاد میں اتنی مداومت کرے، اتنا جو ہے کنٹینیوسلی کرتے چلے جائیں کہ ہر وقت اوقات سے اور ہر حال حالات سے حق کی یاد سے خالی نہ رہیں. خواہ آنا جانا ہو، اور خواہ کھانا سونا، اور خواہ سننا اور کہنا ہو، بلکہ تمام حرکات و سکنات میں ہوشیار رہنا چاہیے. آپ کی نظر دم پہ لگی رہیں تاکہ بیکاری میں نہ گزرے، بلکہ سانس سے آگاہ رہے. سانس کے اوپر اگر آپ کی نظر رہے ہمیشہ تو جو ہے آپ کا ذکر جو ہے چلتا رہے. سانس سے آگاہ رہے کہ غفلت میں نہ جائے. اور طالب مولا کا فرض ہے کہ ایک ساتھ حق کی یاد سے خالی نہ رہے. چنانچہ فرمایا نبی علیہ السلام نے جو سانس بغیر ذکر اللہ کی نکلتی ہے وہ مردہ ہے. اور فرمایا نبی علیہ السلام نے جس نے خدا کی محبت کا دعویٰ کیا اور اس کے ذکر کو بھول گیا، ایک چشم سدن کے برابر. اہم ہے کہ بات یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں جس نے خدا کی محبت کا دعویٰ کیا اور اس کے ذکر کو بھول گیا، ایک چشم زدن برابر کے عرصے برابر، مطلب پلک مارنے کے برابر بھی، تو وہ جھوٹا ہے، اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، اللہ پر بہتان لینے والا ہے. بس جو شخص خدا پر افطرا کرے یعنی بہتان لگائے وہ کافر ہے. چنانچہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا
ہراک و غائب ازو ایک زماس ترادم کافر است اما نحاس اگر خود غائبی پیوستہ باشد درو اسلام بروئے بستہ باشد ہر وہ شخص جو اللہ کے ذکر سے ایک وقت غافل ہے تو اس دم میں کافر ہے لیکن اس کا کفر پوشیدہ ہے، باطناً کافر ہونے مگر ظاہراً جو ہے مسلمان کفر پوشیدہ ہے۔ اگر خود غائبی پیوستہ باشد، اگر خود ہمیشہ غافل رہے گا، ابھی اگر کنٹینیوس چلے جائے گا، در اسلام بروئے بستہ باشد، اس پر اسلام کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی غالباً قول ہے کہ جب یا رسول خود حدیث سے حضرت علی سے روایت ہے کہ جب ایک ثانوی بغیر ذکر اللہ کے جاتی ہے تو اس دم جو ہے انہیں باطناً کافر رہتا ہے، بظاہر اسلام سے جڑا ہوا ہوتا ہے، باطناً کافر رہتا ہے۔ میں اسلام وہی فرما رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو ایک دم خدا کو بھولتا ہے اس دم کافر ہوتا ہے مگر وہ کفر پوشیدہ ہوتا ہے۔ درآدم کافر استمان، یہاں کتنی بڑی بات ہے لیکن مسلم جو بول رہے ہیں اگر خود غائبی پیوستہ باشد در اسلام بروئے بستہ باشد، اگر جو ہے یہ غفلت ہمیشہ کے واسطے ہو گئی، اسلام کا دروازہ اس کے اوپر جو ہے بند ہو جاتا ہے۔ اور مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ طالب مولا کو چاہیے کہ غیر حق کے کچرے کو دل سے نکال دے۔ جو اللہ کے علاوہ جو دوسرا ہے اس کو جو ہے کچرا کہا گیا۔ آپ کو جو کچھ کے اللہ کے علاوہ ہے، بیوی بچے گھر بار پیسہ یہ کھانا پینا ہر چیز جو لگی ہوئی ہے اللہ کے علاوہ دل کے اوپر جو ہے جا کے جو چھپ رہا ہے اس کو اسلام فرما رہے ہیں کہ وہ غیر حق کا کچرا ہے، اس کو جو ہے دل سے نکال دے۔ جیسا کہ مثنوی میں مذکور ہے، ہر حالت میں دل کا محافظ بنا رہے تاکہ کسی چور کو وہاں آنے کی قدرت نہ ہو۔ غیر حق کے ہر خیال کو چور سمجھ، مشہور شعر ہے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ہر خیال غیر حق را دزد داں این ریاضت مومنہ را فرض خاں، یعنی غیر حق کے ہر خیال کو چور سمجھ، اس ریاضت کو مومنوں کے لیے فرض جان۔ ہر اللہ کے علاوہ جو آنے والا خیال ہے اس کو چور سمجھو بول کے وہ رہیں۔ اسی لیے اولیاء اللہ بھی یہ خیالات کے اوپر دیکھیں، اسلام بھی جو ہے یہ جو بولے ہیں وسواس خیالات خطرات کے اوپر جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہیں آنا۔ ذکر اللہ میں بیٹھے تو جو ہے پوری یہ کوشش رہنا ہے کہ کوئی دوسرا جو ہے خطرہ نہیں ہے۔ اس واسطے یہ پورا جو کر رہے ہیں ترک دنیا عزلت از خلق صحبت صادقین، خدا کا ذکر جمنے کے واسطے اور اللہ کے علاوہ دوسرا خیال ختم ہونے کے واسطے، وہ قرار پکڑ لیا تو انہیں پھر وہاں پہ جو ہے لا الہ الا اللہ خیال اپنا جو ہے قرار پکڑتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ غیر حق کے خیال کو چور سمجھنا، اللہ کے علاوہ جو دوسرا خیال آ رہا، اور اس ریاضت کو یعنی اب جو محنت یہ کرنے والا ہے اس کو جو ہے مومنوں کے اوپر عاشقوں کے اوپر جو ہے فرض جاننا۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ولی کو جو ہے ایک اللہ کے عاشق کو جو ہے فاقے کا ڈر نہیں رہتا، البتہ خیالات غیر خدا کے خیال کا ڈر رہتا ہے۔ فاقے سے لوگ نہیں ڈرتے، اللہ کے علاوہ جو دوسرا خیال آنے والا ہے اس سے جو ہے ڈرتے ہیں۔ اور یہ محنت مشقت میں پوری خیال کی تعلیم دیکھ لیجیے، یہ تصحیح خیال جو ہے اصل درویشی ہے، تصحیح خیال ہر جگہ جلوہ گر ہے خدائے ذوالجلال۔ حضرت سیدنا صاحب رحمۃ اللہ کا شعر ہے، تو پوری خیال کی تصحیح ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہیں آنا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں بظاہر کسی کو سامنے کچھ بھی نہیں معلوم ہونا، لیکن اپنے خیالات کو جو ہے آپ پورے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو ہے کوئی خیال آنے نہیں دے رہے ہیں۔ اپنی ہستی ہو چند اشعار ہے وہی کہ اپنی ہستی کی پونجی کو لا الہ کے ذکر میں فنا کر دے تاکہ تجھ کو بادشاہ کے ملک کا گھر یعنی مقام قرب نصیب ہو۔ لا یعنی لا کا ذکر ایسا ہے کہ اپنے غیر کے پردے کو پھاڑ دیتا ہے، فنا سے بقا کی طرف لے جاتا ہے۔ ماں سوا اللہ کے ہر اس ذرے پر جس کو تو نے اپنا مطلوب بنایا ہے، لا کی تیغ پھیر دے اس لیے کہ وہ تیرا معبود بن گیا ہے۔ پس حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ دل میں جو کچھ غیر حق کا خطرہ آئے اس کی نفی کرے، اس کو ختم کرے۔ اور ہمارا حال یہ ہے ایک ساتھ بھی ذکر حق نہیں کرتے، بس ہمارا کیا حال ہوگا اور حضرت مہدی علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے۔ مصنف انصاف نامہ فرما رہے ہیں کہ اپنی آپ جو ہے عاجزی انکساری ہے، بندگی میں نظر کے جو ہے صحابی ہے، صاحب دیار ہستی ایک بول رہے ہیں، تو ہمارا سوچیے آپ جہاں پہ جو ہے ذکر تک قرار نہیں پکڑا، بینائی وغیرہ تو جو ہے بہت دور کی بات ہے، ہم کیا سوچنا اپنے بارے میں۔ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے کہ ایک ساتھ بھی ذکر حق نہیں کرتے، بس ہمارا کیا حال ہوگا اور حضرت مہدی علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو۔ تو ایک ہر مہدوی کو جو ہے یہ سوچنا چاہیے، خاص طور پہ تاریخ کی دنیا ایک فقیر جو سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے جو ہے دنیا کو ترک کر دیا اور خلائق کو بھی چھوڑ دیا، اس کے باوجود بھی اگر خدا کو حاصل نہیں کر رہا تو اس کے اوپر جو ہے وہ شرمناک بات ہے۔ اسلام اور خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خسر الدنیا والآخرہ، اس کا جو ہے جس نے دنیا نے بھی جو ہے خسارہ کیا اور آخرت میں بھی جو ہے خسارہ ہوا۔ اللہ جو ہے ہمارے کو خسارے سے بچائے اور تمام
جو مہدی محمد علیہ السلام کے مصدقین ان کو حقیقت میں جو ہے وہ ترک دنیا کی توفیق دے، اور جو مدعا مقصود ہے اسلام کا اللہ کا دیدار، اور اس کے واسطے جو ہے ذکر اللہ علیہ السلام نے فرض فرمایا جو ہے وہ روزی کرے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آگے کی